الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے اس کائنات میں 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جہاں رنج کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ایک عالم اللہ نے بنایا ہے جہاں رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں راحت کا کوئی گزر نہیں، وہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا عالم یہ دنیا ہے جہاں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، رنج بھی ہے، آرام بھی ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں شخص نہیں آیا جو یہ کہے کبھی مجھے راحت نہیں ملی، کبھی مجھے خوشی نہیں ملی۔ کوئی نہیں ملے گا۔ اور کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی رنج آیا ہی نہیں، تکلیف آئی ہی نہیں۔ ایسا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ یہ جو دنیا کا جہان ہے، یہاں رنج بھی ہے، خوشی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے۔ یہاں غم اور دکھ بھی ہیں اور مسرت کے مواقع بھی ہیں۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں۔ اب جب اس دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ یہاں طے ہے کہ یہاں ناگواریاں آئیں گی، یہاں بیماریاں آئیں گی، یہاں تکالیف آئیں گی، یہاں آزمائشیں آئیں گی، طے ہے، تو کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں بھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں، صبر کر کے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو کے۔ یہ ناگواریاں تو آنی ہی ہیں، بیماریاں تو ہونی ہی ہیں، آزمائشیں تو اس دنیا میں آنی ہی ہیں۔ یہ صاحب بصیرت، یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر بھی خوب کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کمائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سخت بخار تھا اور آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو مجھے تپش اور گرمی محسوس ہوئی۔ کتنا سخت بخار ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو بھی اتنا سخت بخار ہو رہا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ہیں، پھر جو جتنا ان کے قریب ہے
اس پر بھی یہ آزمائشیں اور ناگواریاں آتی ہیں۔ کمائی بہت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے مجلس میں دیکھا کہ وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بیمار ہے وہ۔ آپ نے فرمایا چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو بیماری کی تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، بخار شدید تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخار میری امت کے لیے جہنم کے بدلے میں ہے، جہنم کے بدلے میں یہ بخار ہے۔ کوئی ایسی کمیاں کوتاہیاں ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے، اسے جہنم میں نہیں جانے دیتے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے، کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے نا، میں اس پہ صبر کروں گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید اگر اس حال میں تمہاری موت آ گئی تو تمہارے اوپر خطا کا کوئی داغ نہیں ہوگا، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ بیماری تو آنی ہے، تکالیف تو آنی ہے، آزمائشیں تو آنی ہیں، خوشی بھی ہے غم بھی ہے اس دنیا میں، لیکن غم کو بھی قیمتی بنا لے، تکلیف کو بھی قیمتی بنا لے، بڑی عقل مندی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک قاصد آیا جو آپ کی بیٹی کا پیغام آپ کے پاس لے کے آیا کہ میرا بیٹا یوں لگ رہا ہے اس کا سانس اکھڑ رہا ہے، سخت تکلیف میں ہے، موت کی طرف جا رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے کہا کہ میری بیٹی سے کہہ دو اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے پاس جا رہا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ قاصد واپس گیا، اللہ کے نبی کی بیٹی کو یہ پیغام دیا، اس نے پھر اس قاصد کو بھیجا ابا جان آپ تشریف لے آئے، آپ آ جائیں مجھے ذرا تسلی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت زید فرمانے لگے، حضرت اسامہ ابن زید کہنے لگے میں بھی ساتھ تھا، حضرت سعد بھی ساتھ تھے، حضرت معاذ بھی ساتھ تھے، زید ابن ثابت بھی ساتھ تھے، اور بھی کچھ صحابہ ساتھ تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اٹھایا، اللہ نے اس اپنی بچی کے بیٹے کو اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ شفقت کے آنسو ہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور تکلیف کا درد تم دل میں محسوس کرو، لیکن زبان سے وہ کہو جس سے اللہ راضی رہے، تو تمہاری اس آزمائش اور تکلیف کے اندر بھی کمائی ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رونا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس تکلیف کا دل میں درد محسوس نہیں کرنا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے،
دل میں اس تکلیف کا درد بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن زبان پر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی بری بات زبان سے نکلی ہے، تو اس پر بھی اللہ اس تکلیف پر اجر و ثواب دے رہا۔ آنسو تو جاری ہو گئے، دل میں اس کی تکلیف بھی ہے، لیکن دل میں یہ بھی ہے میرے اللہ کا یہ فیصلہ برحق ہے، میرے اللہ کا یہ فیصلہ برحق ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ حکمت کے مطابق ہے، اور میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ کمائی ہو رہی ہے۔ تو اس زندگی میں ہر ایک شخص کی زندگی میں کچھ احوال آتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں ہر شخص کی زندگی میں، لیکن یہ کمائی کا موسم ہوتا ہے، یہ کمائی کا موسم ہوتا ہے، کون کتنا کماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے دردناک منظر وہ تھا جب آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ سب سے دردناک منظر، ایسا منظر آپ نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے چچا کا لاشا، ناک کٹی ہوئی، آنکھیں نکلی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، اعضاء اور جوارح سارے کٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، یہ کیفیت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ سے کہنے لگے، حمزہ میں تجھے جانتا ہوں، تو بڑا صلہ رحمی کرنے والا تھا، تو بڑی نیکی کرنے والا تھا، اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ پیچھے والے ان کا غم بڑھ جائے گا، ان کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو میں تجھے یوں ہی چھوڑ دیتا، دفن بھی نہ کرتا، تیرا گوشت پرندے کھا لیتے، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت تیرے شہادت کا یہ منظر دیکھتے، اور پرندوں کے پیٹ سے تجھے اکٹھا کر کے زندہ کرتے، اور تجھے پھر اپنے عشاء نشان انعام دیتے۔ تو جتنی بڑی آزمائش ہے، جتنی بڑی تکلیف ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ آنکھیں نکلی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، اور ہیں کون؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر، سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار، اللہ کے نبی کے چچا، اور انتہائی مہربان چچا جو سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یہ دردناک منظر دیکھا اور پھر بتایا اس پر انعام کیا ملنے والا ہے، اجر کیا ملنے والا ہے۔ تو زندگی کی یہ احوال ہر انسان کی زندگی میں ہیں، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، ان تکالیف اور آزمائشوں کی شکلیں ہر ایک کی زندگی میں مختلف ہیں، لیکن انعام بڑا ہے۔ ام سلیم بڑی سعادت مند خاتون تھی، بڑی سعادت مند۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی، اللہ نے برکت دی، بیٹا دیا، اور بیٹا اتنا ہو گیا کہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو گیا۔ جو موقع ہوتا ہے کہ جہاں محبتیں ماں باپ کی اولاد کے لیے عروج پر ہوتی ہے، وہ دوڑ کے آتا ہے، یہ اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کندھوں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ جھولی میں اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے، اس موسم میں محبتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ آپ سفر پہ تشریف لے گئے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تشریف لے گئے،
تو پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا. بڑی سعادت مند خاتون تھی. خیال آیا کہ شوہر آئیں گے، تھکے ماندے ہوں گے، لمبا سفر کر کے آ رہے ہوں گے، آرام بھی نہیں ہوا ہوگا، بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی. تو ایسا کریں گے کہ اگر انہیں فوراً یہ خبر مل گئی تو تکلیف اور بڑھ جائے گی، تھکاوٹ اور زیادہ ہو جائے گی. تو بچے کو نہلایا، کفن پہنایا اور چادر کے اندر اسے لٹا دیا اندر. شوہر آئے. آسان کام نہیں ہوتا. ماں کا کتنا بڑا صبر ہے وہ تو ماں ہی جانتی ہے. کتنا بڑا صبر ہے یہ تو ماں ہی جانتی ہے. جس کا جگر گوشہ ہو، جس کا دل کا ٹکڑا ہو، جسے وہ خون کے زندگی موت کے وادیوں سے گزر کے پالتی ہے، یہ اسی کا دل ٹوٹتا ہوتا ہے. اسے چادر میں رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ آئے، کہنے لگے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. سبحان اللہ. وہی بات ہے، ایک مسلمان جینے سے زیادہ مرنے کے بعد آرام میں ہوتا ہے. جینے کے بجائے مرنے کے بعد زیادہ آرام میں ہوتا ہے. جب حضرت عبداللہ کے ابا کا انتقال ہوا نا، حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ تھوڑے سے غم زدہ تھے. تو ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا عبداللہ پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے ہیں؟ اگر ساری زندگی تو ان کا خیال کرتا اور ان کی خدمت کرتا تو انہیں وہ آرام نہ دے پاتا جو آج وہ آرام کر رہے. جو راحت انہیں آج مل رہی ہے اور جو انہیں مزے اور آرام آج مل رہا ہے، ساری زندگی بھی تو خدمت کرتا اور راحت و آرام انہیں نہ ملتی. تو سچ کہا اس خاتون نے کہ بیٹا پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. وہ سمجھے سو رہا ہوگا، طبیعت بحال ہو گئی ہوگی. رات جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے، کھانا پینا ہوا، صبح ہوئی. اور جب صبح ہوئی تو اہلیہ کہنے لگی کہ یہ بتاؤ ابو طلحہ، اگر کوئی چیز آپ کو عاریتاً دے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اپنی چیز کا واپسی کا مطالبہ کرے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ فرمانے لگے جس چیز کی چیز ہوگی یہ تو اس کی مہربانی کہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ہمیں دی. جب واپسی کا مطالبہ ہوگا خوشی خوشی شکر گزاری کے ساتھ واپس کر دیں گے. اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ایسی دین کی سمجھ نصیب فرما دے. سچ ہے، عورت بنتی ہے تو قوم بنتی ہے، عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے. بیٹی بہنوں کی تربیت ہوتی ہے تو گھروں کی رونقیں اور محبتیں پروان چڑھتی ہیں. سچی بات ہے کہ ماں بہن بیٹی کی گود اچھی ہو جائے تو آنے والی نسل سنور جایا کرتی ہے. قومیں، معاشرے، سوسائٹیاں ماؤں کے گودوں سے ان کی پر بنیاد پڑا کرتی ہے. ماؤں کی گودوں سے ان قوموں کی بنیاد پڑا کرتی ہے. آج امت کی ماؤں کی گودیں تربیت سے خالی ہو گئی، تربیت سے خالی ہو گئی ہیں. باطل نے بہت بنیاد پر وار کیا ہے، باطل نے، کفر نے بہت بنیاد پہ وار کیا ہے کہ گھر کے اندر یہ تربیت کا ماحول ہی نہ رہے تو قوم کہاں رہے گی. تو سعادت مند خاتون کہنے لگی پھر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ نے اپنا بیٹا واپس لے لیا، اللہ نے ہمارا بیٹا واپس لے لیا. اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی.
تو حضرت ابو طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور اپنی یہ بیتی کہانی سنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی. تو آزمائشیں تو آتی ہیں نا. کس کی زندگی ہے جس کی زندگی آزمائشوں سے خالی ہو؟ آتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت کل کی زندگی کا یقین نصیب فرما دے تو صبر کرنا آسان، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان، ان تکلیف اور آزمائشوں میں کمائی کرنا آسان. ورنہ بس اوقات انہی تکالیف میں آدمی اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے. ایسے اول فول زبان سے بولتا ہے، ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے گھر میں مصیبت آ گئی. الیاذ باللہ. کیا بیماریوں کے لیے صرف ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا؟ الیاذ باللہ. ہم نے گناہ کون سا کیا ہے کہ یہ مصیبتیں ہمارے گھر میں آ گئی؟ ایسے ناشکری کے بول، شکوے کے بول، ایسی جسے کہیں کہ ایسی باتیں بس اوقات ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آزمائشیں پیغمبروں پر آئی ہیں، صحابہ پر بھی آئی ہیں، اولیاء پر بھی آئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر آئی ہیں، اور مجھ اور آپ پر آ رہی ہیں. تو اس سے اللہ رب العزت ہماری خطائیں معاف کر رہا ہو، ہماری کمیاں معاف کر رہا ہوگا. کمائی ہو رہی ہے. تو ایسے خوش نصیب آدمی جسے یہ یقین ہو جائے کہ اس میں کچھ مل رہا ہے تو عین تکلیف کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے. عین تکلیف کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے، عین آزمائش کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے. بڑی سی بڑی امتحان کے اندر بھی وہ مطمئن رہتا ہے. کمائی ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک عورت گزرتی ہے. آپ فرمانے لگے یہ جانتے ہو یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے. ساتھی کہنے لگے عبداللہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ عورت جنتی ہے؟ فرمانے لگے ہاں، ایک دن ایسا ہوا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہوں. میری تکلیف یہ ہے کہ مجھے کسی وقت بھی مرگی ہو جاتی ہے. بازار میں جاؤں، کسی گھر میں جاؤں، کسی کے ہاں ملنے جاؤں، کسی مجلس میں ہوں، مرگی ہو جاتی ہے. اور مرگی کی حالت میں اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیتی ہوں. بڑی تکلیف دہ میری زندگی کی یہ حالت ہے، وہ تکلیف میں ہوں. آپ دعا کریں اللہ میرا یہ امتحان ختم کر دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، اللہ آپ کو شفا دے دیں گے. لیکن ایک بات اور بھی ہے، ایک بات اور بھی ہے، اگر صبر کرو گی جنت ملے گی، صبر کرو گی جنت ملے گی. سبحان اللہ. اس خاتون کا کل کی زندگی پہ کیسا ایمان تر و تازہ تھا، اور کل کی زندگی کی کیا عظمت اہمیت اس کے نظر میں تھی. عجیب لوگ تھے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاتا ہوں آپ کو. حضرت ربیعہ فرمانے لگے میں دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. رات کو عشاء کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں جاتے تو میں دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ اگر میری ضرورت پڑی تو خدمت کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا.
کبھی تو انتظار کرتے کرتے واپس چلا جاتا اور کبھی وہیں سو جاتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت کا یہ حال دیکھا تو مجھ سے کہا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ حضرت ربیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیں سوچنے کی، تھوڑی سی مہلت دے دیں مجھے سوچنے کی۔ دوسرے دن میں حاضر ہوا، حضرت ربیہ فرمانے لگے میں سوچنے لگا دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اللہ نے رزق تو دینا ہے، میرا گزارا تو چل رہا ہے، میرا گزارا تو چل رہا ہے، کیوں نہ ہو اللہ کے نبی کی بات اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی اللہ بڑی لاج رکھتے ہیں، کیوں نہ ہو اپنے نبی سے آخرت مانگ لی جائے اور کہہ دی جائے کہ اے اللہ، اے نبی آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ کیا دور اندیشی ہے۔ کہنے لگے میں سوچنے لگا دنیا میں جو زندگی گزرنی ہے وہ تو گزر رہی ہے، جو اللہ نے رزق مجھے دینا ہے وہ تو مل رہا ہے، مانگو تو کوئی بڑھیا چیز مانگو۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور یہی کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ربیہ بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے سمجھائی ہے، کس نے سکھائی ہے؟ جب صحبت اچھی ہو نا، جب صحبت اچھی ہو، جب صحبت اچھی ہو، جب اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو سوچ کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ جب صحبت اچھی ہو، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے، سوچ اور فکر کی پرواز بلند ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھائی، کسی نے نہیں بتائی، میرے دل میں خیال آیا دنیا تو مل ہی رہی ہے، گزارے کے لائق روزی بھی مل چکی ہے اور مل رہی ہے، کیوں نہ ہو آپ سے آخرت کی سفارش کرا لوں اور آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمانے لگے ربیہ ہم اللہ سے تیری یہ سفارش کریں گے لیکن تھوڑی تم میری مدد کرو، کثرت سے سجدے کر کے، سجدوں کی کثرت کر کے ذرا میری مدد کرو، ہم تمہاری اللہ سے سفارش کریں گے۔ تو یہ خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے شفا مل جائے گی، شفا یقینی ہے، لیکن ساتھ اللہ کے نبی کہنے لگے بھائی ایک بات اور بھی ہے، اگر اسی حالت میں صبر کرو گی جنت ملے گی۔ اب اس عورت کی دور اندیشی دیکھیے، عقل مندی دیکھیے، آخرت کی عظمت اہمیت اس کی نظر میں کتنی ہے، اس کو ذرا غور کیجئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری زندگی اسی پہ صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، ساری زندگی مرغی پہ صبر کروں گی، جنت چاہیے۔ ہاں یا رسول اللہ ایک دعا کر دیں، مرغی ہوتی رہے کوئی بات نہیں، لیکن مرغی کی حالت میں میرے جسم سے کپڑے نہ اترے، بس یہ دعا کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے، اور جب فطرت کے ساتھ ایمان مل جائے، اور ایمان تو سراپے حیا ہے، اللہ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے اور ایمان ساتھ مل جائے، ایمان تو سراپے حیا ہے، ایمان تو سراپے حیا ہے، حالانکہ عذر ہے، گناہ کوئی نہیں ہے، بیماری ہے، اس حالت میں کپڑوں کا اترنا گناہ کوئی نہیں، لیکن فطرت جو ہے، عورت کی فطرت جو ہے، اور پھر ساتھ ایمان جو آ گیا،
یہ مرگی کی حالت میں بھی جسم سے کپڑے اترنا گوارا نہیں۔ اور بھائی سچ بتاؤں، جب ایمان نہ رہے اور فطرت ہی بدل جائے پھر جسم پہ کپڑے گوارا نہیں۔ جب ایمان نہ رہے اور فطرت ہی بدل جائے پھر جسم پہ کپڑے گوارا نہیں۔ جتنا ایمان سے دور ہے اور جتنی اپنی فطرت بدل بیٹھا ہے اتنا ہی جسم پہ کپڑے گوارا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی مرگی پہ صبر کر لوں گی، جنت چاہیے، جنت چاہیے۔ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن میرے عزیزو اس آخرت کی زندگی کی عظمت اہمیت آ جائے صبر کرنا آسان ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان ہے، ورنہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تکلیف بھی اٹھائے گا، ازمائشی بھی اٹھائے گا، مصیبت میں بھی رہے گا، کمائی بھی کوئی نہیں ہوگی، کمائی بھی کوئی نہیں ہوگی، اجر و ثواب کو بھی گنوائے گا، بلکہ بس اوقات اور کسی مصیبت کو سر لے لے گا۔ شکوے، شکایت، اللہ سے اور دوری، اللہ سے اور دوری۔ اب تو بدقسمتی سے ایمان یقین ایسا کمزور ہوا ہے کہ آملوں کی دکانیں خوب چمک اٹھی ہیں۔ ہاں، آملوں کی دکانیں خوب چمک اٹھی ہیں، اللہ کا در بھول گئے، اللہ کا در بھول گئے، اللہ کے سامنے رونا بھول گئے، صلاۃ الحاجت پڑھنا بھول گئے، جو اللہ کے نبی اللہ کے رسول نے اعمال بتائے وہ کرنا بھول گئے۔ اور پھر بھی اگر آزمائش ہے تو پیغمبروں پر آئی ہے، اور مہینوں نہیں سالوں تک آئی ہے، نبیوں پر آئی ہے، مہینوں نہیں سالوں تک آئی ہے، ولیوں پر آئی ہے، مہینوں نہیں سالوں تک جاری رہی ہے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب کے بارے میں اللہ کہہ رہے نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف میں رہے، تکلیف میں رہے، تو اللہ کی طرف رجوع، اور بس اوقات کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جس کے پاس جا رہے ہیں دیندار ہے، بے دین ہے، بس اللہ کا در جب چھوٹتا ہے تو آدمی یوں پریشان رہتا ہے۔ تو یہ زندگی میں ناگواریاں، ازمائشیں، تکلیفیں اس دنیا کا حصہ ہے، اس دنیا کا حصہ ہے۔ ایوب علیہ السلام خود بیمار ہے، مال سارا ضائع ہو گیا، اولاد ساری مر گئی، کتنی بڑی آزمائش۔ ہمارے گھر میں 2-3 آدمی بیمار ہو جائیں، پتہ نہیں کیا ہوا، سارے گھر والوں کو کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا ابھی ہمارے گھر میں یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ بھی ہو رہا ہے۔ اگر ان مواقع پہ، ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اطمینان بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آزمائشیں اس زندگی کا حصہ ہیں، ناگواریاں اس زندگی کا حصہ ہیں، تکلیفیں، بیماریاں اس زندگی کا حصہ ہیں۔ اس موقع پہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا کیسا مزاج ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو مزاج کا، ہو ہی وہ رہا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو مزاج کا،
ہو ہی یا وہ ہو رہا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ جو اللہ چاہ لیتے ہیں ہم اپنی چاہت اس چاہت پہ قربان کر دیتے ہیں، ہم اپنی خواہش اللہ کی چاہت پہ فنا کر دیتے ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کی چاہت وہی ہماری چاہت، جو اللہ کا فیصلہ ہم اسی پہ راضی. وہ تو رحیم ہے نا، ماؤں سے زیادہ مہربان. وہ تو حکیم ہے نا، وہ تو علیم ہے. وہ میرے آج کی ضرورت بھی جانتے ہیں، میری کل کی ضرورت بھی جانتے ہیں. رحیم ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں میرے لیے بھلا ہوگا. ہاں، جب کوئی تکلیف آئے، کوئی نعمت چلی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دو چیزیں کر لیا کرو. ایک تو یوں کہہ لیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ، ہم بھی آپ کے، جو چیز آپ نے دی وہ بھی آپ کی، پھر آپ نے لے لی ہے، ہم آپ کے پاس آ کر اس کا بدلہ لے لیں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پر کوئی چیز آپ کا دوست آپ سے لے لے اور کہہ دے میاں دبئی کے ایئرپورٹ پہ واپس کر دوں گا، اور وہاں جب آپ پہنچے تو واپس بھی کر دیا، ساتھ کچھ گفٹ بھی دے دیا. آپ خوش ہو گئے. اللہ نے دنیا کے اسٹاف سے کچھ لیا، آخرت کے اسٹاف پہ واپس کر دیا، پھر اجر و ثواب کی صورت میں گفٹ بھی دے دیا. ارے میاں راستہ آسان ہو گیا نا. دنیا کے اسٹاف سے لیا، آخرت کے اسٹاف پہ واپس بھی کر دیا، ساتھ گفٹ بھی دے دیا، انعام بھی دے دیا. یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سوچ کے ساتھ پڑھنا تو دل مطمئن ہو جائے گا. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی تکلیف یا مصیبت پریشانی آئے تو یوں دعا کیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ، اس مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما دے، اور جو آپ نے لیا ہے مجھے اس کا کوئی بہتر متبادل عطا فرما دے. اس کا کوئی بہتر متبادل عطا فرما دے. اللہ حکیم ہے، کبھی دنیا میں دے دیتا ہے، کبھی آخرت میں دے دیتا ہے. ام سلمہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. انہیں اپنے نبی کی یہ بات یاد تھی، اپنے نبی کی یہ بات یاد تھی، سنی ہوئی تھی کہ اللہ بہتر بدلہ دے دے. لیکن جب اپنے شوہر کا انتقال ہوا تو خیال ہوا کہ دعا تو میں کر رہی ہوں، اللہ کی نبی کی ہدایت جو ہے، لیکن میرے شوہر سے بہتر بھی کوئی شوہر ہوگا، اس سے بہتر مجھے کہاں سے ملے گا؟ میرے شوہر سے بہتر بھی کوئی شوہر ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کا کہا سچا ہے، دعا مانگ لی. فرمانے لگی کچھ ہی عرصہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. نکاح کا پیغام آ گیا. تو کبھی تو اللہ رب العزت دنیا میں اس نعمت سے بڑھیا نعمت دے دیتے ہیں، ورنہ کل تو یقینی ہے، ورنہ کل تو یقینی ہے. تو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی غم پہنچا ہے، کوئی کانٹا بھی چبھا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، چراغ گل ہو گیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، چراغ ہی تو گل ہوا ہے. فرمایا چراغ گل سے بھی تو ناگواری ہوئی نا. ہاں، تو مسلمان اگر اس پر بھی یہ پڑے گا تو اجر ملے گا، اجر ملے گا. اور دوسری دعا بتائی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ، آپ مجھے اس سے بہتر چیز نصیب فرما دیں. تو یہ زندگی دنیا میں ان آزمائشیں ناگواریاں آتی ہیں. بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس دنیا کی اصل ہے ہی ناگواری.
اس دنیا کی اصل تو ہے ہی ناگواری. اگر کہیں ناگواری نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اگر اس حقیقت کے ساتھ جاؤ گے اور جیو گے کہ اس دنیا کی اصل ہے ہی ناگواری، اگر کہیں راحت و آرام کا جھونکا آ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس پہ شکر ادا کرو. اور حقیقت حال سے جو چار ہو تو دنیا میں تو ہے ہی یہ چیز ناگواری. ہاں کمائی ہو سکتی ہے، اس میں کمائی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اور اللہ کا یہ فیصلہ حکمت کے مطابق سمجھا اور مصلحت کے مطابق سمجھا اور اس میں اللہ کی رحمت اور شفقت سمجھی اور اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو گئے، مرتبہ بہت اونچا ملے گا، مرتبہ بہت اونچا ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ایسے ایمان کی دعا کیا کرتے تھے، ایسے ایمان کی دعا کیا کرتے تھے کہ جو بھی زندگی میں ناگواری آ جائے وہ ایمان مجھے اس پر رضا نصیب فرما دے. اور فرمایا کرتے تھے اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وریضا من المعیشت ما قسمت لی. اے اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ آپ کی طرف سے جو بھی احوال میری زندگی میں آ جائیں یا جو بھی تقسیم میرے حق میں ہو جائے میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں. جو آپ میرے لیے تقسیم کر دیں، صحت کتنی، اولاد کتنی، بیٹے کتنی، بیٹیاں کتنی، ہاں جو جس حال میں آپ میرے لیے تقسیم کر دیں، اللہ ایسا ایمان دے دے کہ میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں. ایسا ایمان، یہ بڑی ایمان کی بات ہے. اور جس خوش نصیب آدمی کو یہ زندگی نصیب ہو جائے نا، تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے جب یہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے اسی لقب سے پکارتے ہیں، اسی لقب سے پکارتے ہیں، اسی انداز سے اسے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ شخص جو اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن رہتا تھا، آج تیرا اعزاز و اکرام ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اللہ کی طرف، تو اللہ سے راضی تھا، آج اللہ تجھ سے راضی ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی تھا، تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھا، آنے والے احوال جو اللہ کی طرف سے آئے تو اس پہ راضی تھا، آج اللہ تجھ سے راضی ہے. یہ دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو یوں اس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آجا میرے بندوں میں، آجا میری جنت میں. تو یہ ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جو بھی ناگواریاں، احوال، حالات آئیں اس پہ صبر ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، اجر و ثواب کی امید ہو، تاکہ یہ سارے احوال برداشت ہو جائیں، صبر ہو اس پہ آ جائے. تو اس سے میرے عزیزو آخرت کی کمائی بھی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اللہ اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ کامل ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما،
کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت نصیب فرما۔ بچیوں کی صحیح نہج پہ تربیت کا تعلیم کا فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی ناشکری سے، بے صبری سے، شکوے شکایت کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما، اپنے فیصلوں پہ راضی ہونا نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مخلصین میں شامل فرما، اپنے پیاروں میں ہم سب کو اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت نصیب فرما۔ مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے اے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ راستے کی ساری رکاوٹوں کو اپنے فضل سے دور فرما، بے دینوں سے، ظالموں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں رہنے والوں میں باہمی الفتیں، محبتیں نصیب فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ عدم استحکام کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ وطن عزیز کو ان سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔